بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ہمارے بیان کا موضوع ہے بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں، یعنی بے نمازی کو جو قبر میں 3 سزائیں دی جائیں گی وہ کون سی ہیں، آج وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی قبر جو ہوگی وہ اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ آج ہمارے جسم پر اگر بدن پر ذرا سی چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کل اگر قبر میں اگر ہمارے مرنے کے بعد قبر میں ہمارے نماز قضا کرنے کی وجہ سے، ہماری نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر ہمیں اتنا دردناک عذاب دیا گیا تو ہم کیسے برداشت کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا قبر میں۔ دوسرا ہے اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، یعنی آگ کے شعلوں پر دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ آج دنیا میں اگر ذرا سا آگ کا جھونکا ہماری طرف آ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ زمین تپ رہی ہو، اس پر چند پل ہم کھڑا نہیں ہو سکتے، تو قبر میں ہم اتنا دردناک عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ یہ بے نمازی کو جو ہے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، تو جب اس شخص نے اپنی بہن کو دفن کر کے واپس لوٹا تو یاد آیا کہ اس کی جو رقم والی تھیلی ہے وہ اس کی بہن کی قبر میں گر گئی، لہٰذا تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر پر آ کر اس نے قبر جب کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین ہو کر روتا ہوا گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میری بہن کا کون سا ایسا عمل تھا، میری بہن کیا عمل کرتی تھی۔ تو والدہ نے پوچھا، ماں نے پوچھا کہ آج ایسا کیوں پوچھ رہے ہو، تو کہنے لگا میں اپنی بہن کی قبر میں جو ہے وہ آگ کے شعلے یعنی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں، آگ بھڑک رہی تھی وہ دیکھ کے آیا ہوں، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اس کی والدہ نے بتایا، اس کی ماں نے بتایا کہ تیری بہن جو تھی وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی، اس لیے اس کو اتنا دردناک عذاب مل رہا ہے۔ تیسری سزا جو بے نمازی کو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام شجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی، یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے وہ کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، شجاع الاقرع ہوں یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی سی ہوگی، بجلی کی طرح کڑک دار ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز فجر ضائع کرنے پر تجھے ظہر تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور عصر ضائع کرنے تک مغرب تک، اور مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور نماز ترک کرنے والا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یعنی ایک گنجا سانپ اس کو قیامت تک مارتا رہے گا۔ آج نارمل سانپ، آج ہمیں کوئی نارمل سا کیڑا کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم قبر میں اتنا بڑا سانپ جو ہمیں مارے گا تو کیا بنے گا ہمارا قبر میں، کیسے ہم ایسے عذاب کو برداشت کر پائیں گے۔
تو میرے بھائیوں آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنی نمازیں پوری کریں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کے کچھ لمحات عطا کیے ہیں، آج اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کی نمازیں درست کریں، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں چلائیں، دین میں چلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جب صبح کرو تو شام کی امید نہ رکھنا، اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھنا کہ صبح بھی آئے گی۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کا خوف ہے، پہلا خواہشات اور دوسرا لمبی امیدیں۔ جب بندہ لمبی امیدیں لگا لیتا ہے تو پھر قبر و حشر کو بھول جاتا ہے، یعنی دنیا میں اتنا مگن ہو جانا کہ قبر کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر کے اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ جب ملک الموت آ گیا تو پھر ہمارے پاس مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے پاس رنج کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو آئیے اور اپنی نمازیں پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الخاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔